اچھا، کبھی سوچا ہے کہ کامیابی کا راستہ اکثر بھیڑ سے الگ ایک تنہا پگڈنڈی پر ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سفر ہے جو واقعی ہمت مانگتا ہے، لیکن یہی وہ راستہ ہے جو کسی کی حقیقی صلاحیتوں کو باہر لاتا ہے۔ تو آئیے آج اکیلے چلنے کی اسی طاقت کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ زندگی میں اکثر یہ موڑ آتا ہے۔ ایک طرف بھیڑ کا محفوظ رستہ ہوتا ہے جہاں پہچان کھو جانے کا ڈر ہوتا ہے، اور دوسری طرف اپنی راہ خود بنانے کا چیلنج۔ یہ بات ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ خود کو جاننے کا سفر بھیڑ کے ساتھ چل کر پورا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تنہا راستہ آخر ہوتا کیسا ہے؟ چلیں اس سفر کو تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر چلنے والے لوگ کون ہوتے ہیں۔ یہاں پر دو بالکل الگ سوچیں سامنے آتی ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جنہیں جینے کے لیے دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل ایک ریوڑ کی طرح۔ دوسری طرف وہ ہیں جو عقاب کی طرح اپنی پرواز خود بھرتے ہیں، اپنی سمت خود طے کرتے ہیں اور اسی عمل میں اپنی اصلی طاقت کو پہچانتے ہیں۔ ان کے پر سب سے مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ وہ اکیلے اڑنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اور ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ سفر جان بوجھ کر تنہا ہونے کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ یہ اکثر ان لوگوں کا مقدر ہوتا ہے جو خود کو بھیڑ میں بھی اکیلا پاتے ہیں اور پھر اسی تنہائی کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیتے ہیں۔ تو جب کوئی اس راستے پر قدم رکھ دیتا ہے تو اس کا سامنا سب سے بڑے چیلنج سے ہوتا ہے، اور وہ ہے حمایت کے بغیر یقین رکھنا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آس پاس سے کوئی حوصلہ نہیں ملتا، اور اپنے یقین کو زندہ رکھنا ہی سب سے بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب تالیاں بجانے والا کوئی نہ ہو، جب کوئی سہارا دینے کے لیے آس پاس نہ ہو، تو پھر آگے بڑھنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ اور جواب حیرت انگیز طور پر بہت سادہ ہے لیکن گہرا بھی۔ اصل طاقت خود پر یقین ہے۔ جب انسان کا اعتماد اپنی ذات پر پختہ ہو جائے تو باہر کی کسی تعریف کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے، اپنی ہی آواز باقی ساری آوازوں سے اونچی ہو جاتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف سوچنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عمل ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک مشکل چڑھائی پر آپ خود ہی اپنے سب سے بڑے حمایتی بن جائیں۔ جب کوئی اور حوصلہ دینے والا نہ ہو تو اپنی ہی ہمت کو اپنا سہارا بنانا پڑتا ہے۔ یہی وہ اندرونی طاقت ہے جو سفر کو جاری رکھتی ہے۔ اور یہی خود انحصاری، یہی وہ بھٹی ہے جس میں انسان کا کردار کندن بنتا ہے۔ آئیے اب اس تبدیلی کے عمل کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح جدوجہد اور تنہائی انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ یہ مضبوطی پانے کا جو عمل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے۔ پہلا قدم ہے اپنے اندر کے اندھیروں کا سامنا کرنا۔ اس کے بعد انسان اپنے سب سے بڑے خوف اور کمزوریوں سے لڑتا ہے، اور اسی جدوجہد کے نتیجے میں وہ ناقابل شکست اندرونی طاقت پیدا ہوتی ہے جو کسی بھی طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ناقابل شکست طاقت۔ یہ وہ گہری اندرونی مضبوطی ہے جو صرف مشکلات کی آگ میں تپ کر ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو آرام دہ راستوں پر چلنے سے کبھی نہیں ملتا۔ اس جدوجہد کا نتیجہ صرف طاقت ہی نہیں ہوتا، اس سے کردار میں ایک ایسی گہرائی اور ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے جو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے خود طوفانوں کا سامنا کیا ہو۔ تکلیف کا تجربہ انسان کو اور زیادہ ہمدرد بنا دیتا ہے۔ ہر مشکل سفر کا کوئی نہ کوئی انعام تو ہوتا ہے نا؟ تو اس تنہا راستے پر چلنے کے بعد آخر میں ملتا کیا ہے؟ آئیے خود کی پہچان کے اس انعام پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جب کوئی اپنی ذات کو پوری طرح سے قبول کر لیتا ہے تو دنیا بھی اسے قبول کرنے لگتی ہے۔ لوگ مصنوعی چہروں سے تھک چکے ہیں، وہ اس شخص کی طرف قدرتی طور پر کھنچتے ہیں جس میں اپنی حقیقت کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت ہو۔ یہی تو حقیقی عزت اور محبت کی بنیاد ہے۔ اس سفر کے انعامات واقعی انمول ہیں۔ انسان کو ایک ایسی ناقابل شکست اندرونی طاقت اور ہمدردی ملتی ہے جو اسے ایک واضح نظریہ دیتی ہے، اس میں کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کی ہمت آ جاتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا انعام وہ ہے اپنی ذات پر فخر اور اپنی نظروں میں عزت۔ اور ان تمام انعامات میں سب سے قیمتی چیز خود کی عزت ہے۔ دنیا کی عزت تو آتی جاتی رہتی ہے، لیکن آئینے میں نظر آنے والے شخص کی نظروں میں جو عزت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ یہی تو اصل کامیابی ہے۔
اور جب کوئی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا سفر صرف اس کا اپنا نہیں رہتا، وہ دوسروں کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ذاتی جدوجہد کس طرح دوسروں کے لیے پریرنا کا ذریعہ بنتی ہے۔ سوچیں، ایک ایسی دنیا میں جہاں سب ایک جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہوں، وہاں اپنے حقیقی رنگوں کے ساتھ جینا کتنا نایاب ہے۔ جب لوگ کسی کو ایسا کرتے دیکھتے ہیں تو وہ قدرتی طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ہمت ایک روشنی کی طرح پھیلتی ہے اور دوسروں کو بھی اپنا راستہ تلاش کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ تو اپنی سچائی پر قائم رہنا یہ صرف ایک ذاتی کامیابی نہیں، بلکہ یہ دوسروں کے لیے ایک روشنی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے راستہ روشن کرنا ہے جو خود بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمت نہیں کر پاتے۔ یہ انہیں دکھاتا ہے کہ یہ ممکن ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ وہ کون سی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں جو صرف تنہائی میں ہی دریافت ہوتی ہیں؟ کردار کی وہ کون سی گہرائی ہے جو صرف اکیلے سفر کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہر کسی کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔